بہت انسٹیبل حکومت ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی وقت عام انتخابات ہو سکتے ہیں. میں اپوزیشن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہاتھ آسمان پہ لے جاؤ، پاؤں زمین پہ لے آؤ، خلا میں لٹکو. عمران خان ٹکا کے 5 سال پورے کرے گا. اس کا کوئی وائی فائی نہیں ہے، کوئی بلوٹوتھ نہیں ہے، کوئی آپریٹو سسٹم نہیں ہے کہ نہ اس کو ہیک کیا جا سکتا ہے نہ اس میں کوئی بگز ڈالی جا سکتی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا اجلاس ہوا آج مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اسلام آباد میں، اور اب فیصلہ ہوا ہے کہ 29 اگست کو کراچی میں جلسہ عام ہوگا. 28 اگست کو ایک اور میٹنگ ہوگی کراچی کے اندر پی ڈی ایم کی، اور جو ڈیمانڈ کی گئی ہے وہ یہ کہ جو موجودہ صورتحال ہے، مہنگائی پہ کرٹیسائز کیا گیا ہے، ساتھ ساتھ یہ کہا گیا کہ جو ملک کو خطرات داخلی اور خارجی ہیں اس پر جو ہے وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیا جائے. جو میڈیا اور اظہار رائے پر جو پابندی کی باتیں ہیں، جس طریقے سے اپوزیشن اس کو کرٹیسائز کر رہی ہے، آج کے اجلاس کے بعد بھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بریفنگ دی اس میں کہا کہ گلا گھونٹا جا رہا ہے اظہار رائے کا اور صحافیوں پر حملے کیے جا رہے ہیں. ساتھ ساتھ میاں نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے وہ آج عدالت میں پیش کی گئی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے میاں صاحب کی جو طبیعت ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا علاج ہو رہا ہے، اور ان کی جو میڈیکل کمپلیکیشنز ہیں اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ عدالت کو بتائی گئی ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے کہ جناب ان رپورٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میاں صاحب تو پولو کے میچز دیکھ رہے ہیں، میاں صاحب جو ہے وہ پیزا کھا رہے ہیں، کافی شاپس پہ گھوم رہے ہیں، لہٰذا یہ رپورٹیں جو ہیں پہلے بھی جمع کرائی گئیں اور اب بھی جمع کرائی گئیں. قومی اسمبلی میں جو آج ڈیٹیل پیش کی گئی ہیں واٹر ڈویژن کی جانب سے، اس میں جو ڈیم فنڈ تھا جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جمع کیا تھا، بڑی زبردست قسم کی موومنٹ چلی تھی، اس کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ اس رقم کی جو ہے وہ اب مختلف جگہوں کے اوپر سرمایہ کاری کر دی گئی ہے. اس کی ڈیٹیل ہیں، اس کے اوپر بھی پروگرام کے اندر گفتگو کریں گے. پی ڈی ایم کی جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اس پہ گفتگو کریں گے. میاں نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹس، اور ساتھ ساتھ گزشتہ روز زبیر عمر صاحب نے کہا کہ جو مکس سگنلز ہیں اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب پارٹی کو اگر نقصان پہنچاتا ہے اس کی یہ بڑی وجہ ہوگی. ساتھ ساتھ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ جی اپوزیشن ابھی بھی اگر سیریس ہو جائے تو ہم نو کانفیڈنس لا سکتے ہیں. اس بات کی گنجائش ہے یا نہیں ہے، اس پہ بھی گفتگو کریں گے آج کے پروگرام میں. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر عفنان صاحب. مجھے جوائن کر رہے ہیں کراچی اسٹوڈیو سے پاکستان پیپلز پارٹی سے سینیٹر شہادت ایوان صاحب. اسلام آباد سے ہی میرے ساتھ موجود ہیں جمعیت علماء اسلام کے رہنما سینیٹر ڈاکٹر کامران مرتضیٰ صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے سینیٹر ڈاکٹر زرکا صاحبہ. کامران مرتضیٰ صاحب، یہ جو آج پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا ہے، کوئی اپوزیشن کو بلاول صاحب کہتے ہیں جی ذرا سیریس ہو جائیں تو نو کانفیڈنس آ سکتا ہے، تو وہ اب اس کی گنجائش کوئی باقی بچی ہے یا نہیں؟ اب بالکل رستے الگ ہیں، کچھ پوائنٹ پہ کنسنسس ہو سکتا ہے، لیکن یہ پی ڈی ایم کی موومنٹ الگ ہے، پیپلز پارٹی الگ ہے، اب ایسے ہی چلے گا معاملہ؟ میرا خیال ایسے ہی چلے گا، اور یہ بات شاید ممکنات میں نہیں ہے کہ ہم جو ہے کہیں پہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ ٹاپل کر دیں اس طرح سے جس طرح سے پیپل پارٹی کہہ رہی ہے. ایسا اس وقت ہوا کرتا ہے جب آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے ہاتھ ملایا ہو، اور اس کے بعد پھر آپ جو چھوٹی پارٹیاں ہیں جن کے پاس آج بھی کچھ ہے اور وہ پھر اس سے زیادہ جو ہے وہ کچھ مانگیں گی، تو اس طرح سے عوام کے مسائل تو حل نہیں ہوں گے. اس طرح سے تو لوگوں کو تو کوئی ریلیف نہیں ملے گا. آپ جو چہرے بردی کر لیں گے، اگر ممکنہ طور پہ اگر ان کی بات مان کے ایسا کر بھی لیا جائے تو بھی ایسے لوگوں کے مسائل حل ہونے کے نہیں ہیں. تو اگر آپ نے مسائل کو حل کرنا ہے تو پھر جوری تبدیلیاں لانی پڑے گی. تو آج مولانا صاحب نے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے اس کو بھی بالکل ریجیکٹ کیا اور کہا کہ یہ تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، یہ الیکشن چوری کرنے کی ایک اور کوئی ماڈرنائز فارم ہے، کچھ ہے. تو اب اپوزیشن کا اس پہ آپ کو کنسنسس نظر آتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے اوپر اب بات نہیں ہوگی، یا اس کو ہم کسی صورت اب تسلیم نہیں کریں گے؟ دیکھیے جو کچھ 2018 میں ہوا تھا، اب طریقہ واردات تبدیل کر رہے ہیں اس کو 2023 کے لیے یا 22 کے لیے یا جب بھی الیکشن ہو. تو صرف طریقہ واردات میں تبدیلی ہو رہی ہے. اس وقت آر ٹی ایس تھا اور آر ٹی ایس وہ ایک دن بیٹھ گیا تھا اور اس بیٹھے بیٹھے میں اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے کھڑی کر لی. تو اب اس کو جو ہے اس مشین کے ذریعے جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کہیں نہ کہیں پہ جو کمیاں خامیاں
دیکھیے 2-3 طریقے ہیں دھاندلی کے. ایک تو وہ الیکٹیبلز ہیں اور اس سے پہلے الیکشن میں میڈیا کے ذریعے ماحول بنانا ہے. وہ ماحول بناتے ہیں اور اس طرح سے لوگ کچھ پارٹیوں کو کھڑا کیا جاتا ہے, پھر جو الیکٹیبل ہیں وہ آ جاتے ہیں. اور تیسری جو کمی خامی ہوتی ہے وہ اس طرح سے پوری کر دی جاتی ہے. اور اسپیشلی جو ہے نا ریموٹ ایریاز میں, جیسے ہم بلوچستان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ہمارے یہاں تو الیکشن نہیں ہوتا, سلیکشن ہوتا ہے, لوگ ووٹ ضرور ڈالتے ہیں مگر اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر کہاں پہ کیا کرنا ہے وہ پھر کرنے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یا ان کا طریقہ واردات ہوتا ہے. تو وہ کرتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ کم از کم لوگوں کی رائے جو ہے نا وہ ریفلیکٹ ہونی چاہیے الیکشن میں. ٹھیک. ڈاکٹر عرفان صاحب, اب جو پارٹی کے اپنے مسلم لیگ نون کے ڈفرینسز بہت زیادہ میڈیا میں اب ہیں نہیں ہیں, کچھ ہیں. کل زبیر عمر صاحب کہہ رہے تھے مکس سگنل سے یہ, تو جب آپ اپنی پارٹی اگر ان لائن نہیں ہوگی, وہاں مکس سگنل ہوں گے, تو یہ تو پھر پورا بڑے پلیٹ فارم کو بھی تو ڈیمیج کرے گا جس میں آپ بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کے اندر. تو بڑی پارٹی پہلے نکل گئی, اے این پی بھی, پیپلز پارٹی بھی چلی گئی اس میں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہماری پارٹی بہت بڑی پارٹی ہے, اس کی بہت سارے صوبوں میں اس کی تنظیمیں ہیں, اس کے بہت سارے لیڈر ہیں, تو اس کے اندر بہت سارے مختلف سوچ کے لوگ موجود ہیں. اور ظاہر ہے جو ہر انسان اپنی سوچ کے حساب سے اپنے معاملات کو چلاتا ہے. تو لیکن اس کے باوجود جو فائنل ڈیسیجن میکنگ ہے, پالیسی میکنگ ہے, وہ اس کا رائٹ میاں محمد نواز شریف صاحب کے پاس ہے. ہی ڈیسائیڈز کہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا. شہباز شریف کی خواہش کچھ بھی ہو, ہونا وہی ہے جو میاں صاحب نے جانا ہے. فائنل سے میاں محمد نواز شریف صاحب کی. شہباز شریف صاحب صدر ہیں پارٹی کے, سب سے سینئر ہیں ان کے بعد, میاں صاحب کے بعد, تو وہ ظاہر ہے ان کی بھی سے ہے. لیکن فائنل میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ڈیسائیڈ کرتے ہیں. اب وہ پارٹی کے اندر جو معاملات ہیں وہ پہلے بھی بہت سارے معاملات اس طرح کے رہے ہیں, پہلے اور لوگ رہے تھے, اب کوئی اور آگے, تو وہ یہ تو چلتا رہتا ہے سلسلہ. میرا نہیں خیال اس کے اندر ہمیں کوئی اتنی پریشانی ہے. دیکھیں جو الیکٹورل پالیٹکس ہے اس کے لیے ہم بڑے گیئرڈ اپ ہیں. ہم پھر کیوں کہہ رہے ہیں زبیر صاحب کہ مکس سگنل ہوئے, پارٹی پہلے نہیں ٹوٹی, اب اگر ٹوٹی یا کچھ ہوا نقصان ہوا تو وہ مکس سگنلز کی وجہ سے ہوگا؟ دیکھیں ایگزیکٹلی تو مجھے نہیں معلوم انہوں نے کس کانٹیکس میں یہ بات کہی ہے, لیکن ہو سکتا ہے ان کا مطلب یہی ہوگا کہ پارٹی کے اندر مختلف رائے والے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اگر بہت زیادہ ہوں تو ظاہر ہے اس کے اندر پھر کھچاؤ تو آئے گا پارٹی کے اندر. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے باوجود جو ہے الیکٹورل پالیٹکس کے لیے ہم لوگ بڑے اچھی طرح گیئرڈ اپ ہیں. ہمارے پاس پاکستان کی 272 جو کانسٹیچوئنسیز ہیں ان کے اندر کانٹینڈرز ہیں, ایک نہیں کئی کانٹینڈرز ہیں. خاص طور سے پنجاب میں 3-3 4-4 لوگ ہماری ٹکٹوں لینے کے لیے تیار ہیں. تو اور ہم نے اپنی بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے, تو ہمیں ایز سچ کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب کہ. لیکن ظاہر ہے دیر از آلویز روم فار امپروومنٹ. اس کے اندر ہم اپنے انٹروسپیکشن بھی کرتے ہیں, ہم نے اے جے کے اوپر بھی کیا ہے پورا کا پورا کہ اس کے اندر کیا ہے کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور پھر اس کے اندر پھر امپروومنٹ جو لانی ہوتی ہے پھر وہ پورا ایک طریقہ کار ہے, اس کو پھر ہم فالو کرتے ہیں امپروومنٹ لانے کے لیے. شہزاد صاحب, یہ جو اپوزیشن کے دوست ہیں آپ کے, وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. وہ کہتے ہیں چہرے تبدیل کر دیں گے, کیا فرق پڑنا ہے, یہ دھاندلی زدہ اسمبلیاں ہیں, الیکشن ہوئے ہیں, عوام کا ووٹ چوری کیا گیا, مینڈیٹ چوری کیا گیا, اب ایک کو بدل کے دوسرا بٹھا دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑنا, یہ بدلے نظام. تو وہ نو کانفیڈنس والی بات آپ کی جو ہے وہ اس کو بائی کرنے کو تیار نہیں ہے پی ڈی ایم کے دوست. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بلاول صاحب کا پاکستان پیپلز پارٹی کا جو آئیڈیا تھا کہ اس گورنمنٹ سے کس طریقے سے گلو خلاصی ممکن ہو, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اے پی سی جو بلاول صاحب نے بلائی تھی, سب دوستوں کو متحد کیا تھا. لیکن اب یہ بات کھل کے آ گئی ہے کہ چونکہ مسلم لیگ نون اب یہ کہہ چکی ہے کہ اس گورنمنٹ کو 5 سال پورے کروانے ہیں, لہٰذا وہ کبھی تو ریزائنز کی بات کرتی تھی کہ اسمبلیوں سے باہر کریں, اب کہتے ہیں کہ ان کو 5 سال پورے کروانے چاہیے, کبھی تو کہتے تھے دھرنے دینے چاہیے, اب تو بات یہ کہ چھوٹے چھوٹے جلوسوں تک بات پہنچ چکی ہے. اور جو آج کی کو کرنے جا رہے ہیں کراچی میں, جو آج کی جو بات تھی وہ تو میں نے یہ سوچا تھا کہ آج کا مینڈیٹ تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا دائرہ کار جو ہے وہ انہوں نے وسیع کر لیا ہے, اور آج کے اجلاس میں خطے کی جو موجودہ صورتحال ہے, افغانستان کی جو موجودہ صورتحال ہے, اس کو انہوں نے ڈسکس کرنا تھا. کیونکہ یہ تو طے ہو چکا ہے کہ جب اس گورنمنٹ نے 5 سال پورے کرنے ہیں تو پی ڈی ایم پہلے جو مین پارٹیز تھیں ان کو یہ کسی ہیلے بہانے سے آگے پیچھے کر چکے ہیں, اور جو کچھ ان کا مینیفیسٹو تھا اس سے یہ بالکل ہٹ چکے ہیں. بلکہ زور و شور کے ساتھ, بھلے وہ کشمیر کا الیکشن ہو, بھلے سیالکوٹ کا الیکشن ہو, خوشاب کا الیکشن ہو, کہیں کو اس میں عمل دخل بھی جو ہے وہ لے کے چل رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ پی ایم ایل این جو ہے اندرونی طور پر اس میں بھی انتشار, اختلاف یا اظہار رائے جو ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ یکجہتی نہیں ہے,
اور مین ان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ اب یہ بھی ہے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہے، عدالتوں سے سزائیں بھی ہیں. تو شہباز شریف صاحب کا جو ہے وہ کوئی طریقہ کار اور ہے، میاں شہباز شریف صاحب کا بیانیہ کچھ اور ہے. تو یہ ٹائم بائے کرنا چاہتے ہیں، یہ سنسیئر نہیں ہے. بلاول صاحب نے تو جو ان کو آفر کھلی دی ہے کہ اگر آپ سنسیئر ہیں، جو پی ڈی ایم کا جو مینیفیسٹو تھا اس پہ چلنا ہے تو بھائی چلیں. لیکن وہ کل بھی میں نے ان کے ایک لیڈر صاحب کو سنا، وہ کہہ رہے تھے نہیں جی ہمارے پاس فگرز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوتے ہیں. تو بات تو یہ مریم صاحبہ یہ کہہ چکی ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ ایکسرسائز نہیں کرنی ہے، یہ بہتر ہے یہ 5 سال پورے کریں. تو پھر بھائی بات یہ ہے کہ 2 4 6 7 پارٹیاں جو باقی ہیں، ہمارے یہ دوست جو بیٹھے ہیں اور اس کے بعد اٹھ کے چلے گئے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ڈی ایم کا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ اس کے بعد یہ اپنا نام بھی تبدیل کریں. یہ آئیڈیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا. اب یہ کامران صاحب کے سامنے رکھتے میں پہلے ڈاکٹر زرکا کا پوائنٹ آف ویو. ڈاکٹر صاحب آج پی ڈی ایم پھر 29 اگست سے جلسے دوبارہ کراچی میں جلسہ کرنے جا رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ جی مہنگائی نے تباہ کر دیا اور نااہلی جو ہے وہ آپ نے اس ملک کو تباہ کر دیا. یہ آج پوائنٹ آف ویو تھا جو پی ڈی ایم کا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. دیکھیے جی اس وقت پاکستان جن حالات میں گھرا ہوا ہے، جو اس خطے کی اس وقت سیاست چل رہی ہے، افغانستان میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی، اور جس طرح سے امریکہ کا وڈرال نے پورے ریجن کو ڈی سٹیبلائز کر دیا ہے، اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم متحد ہو کے اسٹیٹ کا آپ ملک کی سوورنٹی پہ کام کریں. جو تو کہہ رہے ہیں آپ متحد کریں، قوم کو اعتماد میں لیں، اپوزیشن کو. بات پوری سنیں، باقیوں کو بھی بولنے دیا، مجھے میری بھی بات آپ پوری سنیں. دیکھیے اس وقت جو آپ کے حالات ہیں، اس وقت پی ڈی ایم، جس وقت کوئی ملک کے مخالف کوئی ایجنڈا شروع ہوتا ہے تو پی ڈی ایم شروع ہو جاتی ہے. پاکستان مسلم لیگ نواز، جے یو آئی ایف اور اے این پی، ان تینوں کا جو ایجنڈا ہے وہ اس وقت ملک کے خلاف ہے. پی ٹی آئی تو ایک جماعت ہے جو الیکشن میں ٹھیک ہے آتی ہے، نہیں آتی وہ وقت بتائے گا. لیکن جب آپ ملک اس وقت ہندوستان، اسرائیل مل کے اور امریکہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے، جو اس وقت پاکستان کے خلاف سینکشنز کی باتیں ہو رہی ہیں، پاکستان کے خلاف اس وقت ایک نیریٹو چل رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پہ، جس کو آپ دیکھتے ہیں. ابھی پاکستان نے جو انڈین کو جو یورپین جو کی ڈس انفارمیشن لیبس تھی، جس میں 700 سے زیادہ ویب سائٹس تھیں جو جعلی تھی، وہی والے کام ابھی چل رہے ہیں. آج کی میں آپ سے بات کروں، آج اور کل کی، تو 3.7 ملین ٹویٹس ہوئی ہیں پاکستان کے خلاف. یہ اور جس کے بیچ میں ہماری یہ پختون جو موومنٹ ہے، یہ پی ٹی ایم اور یہ باقی جو ہماری جماعتیں ہیں جن کے نام نہاد لیڈر جو پاکستان میں کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہاں سے عیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پاکستان کو ہی ضربیں لگاتے ہیں، یہ سب لوگ ان کڑیوں کا حصہ ہیں جو اس وقت پاکستان کو ڈیمیج کرنے جا رہے ہیں. دیکھیے لندن، اب ہندوستان اور اسرائیل اور امریکہ اور یو کے، انفارچونیٹلی مجھے کہنا پڑتا ہے، جس طرح کی آج کل وہ لندن میں بیٹھ کے، آپ کو پتا ہے ہمیشہ پاکستان کے خلاف ہی پلاٹنگ ہوتی ہے. الطاف حسین صاحب کو ہم نے دیکھا، اور اب میاں نواز شریف، وہاں پر ان کو ویزے بھی مل جاتے ہیں، وہاں پر ان کو سب آسائشیں ملتی ہیں کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف ایجنڈا چلاتے ہیں. اور پاکستان جو جن حالات سے گزر رہا ہے، جس طرح سے پاکستان کی عوام، پاکستان کی آرمی، پاکستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اب 14 اگست 2 دن کے بعد ہے، کیا یہ ان کو زیب دیتا ہے؟ یہ پہلے بھی ناکام پی ڈی ایم ہے، آگے بھی ناکام ہی ہوگی، لیکن انہوں نے ان کو کہیں سے فنڈنگ آتی ہے، وہ فنڈنگ جائز کرتی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی یہ سب پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کے ہاتھ میں کھیلتے ہیں، تو کھیلتے رہیں. چلے کامران صاحب، بڑی لمبی چارج شیٹ فنڈنگ آتی ہے آپ کے پاس. جب پاکستان کی کوئی چیلنجز بڑھتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ شروع ہو جاتے ہیں، یہاں پہ جلسے جلوس ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے، ہم بھی اتنے پاکستانی ہیں جتنی یہ بہن پاکستانی ہے. شاید ممکن ہم ان سے زیادہ پاکستانی ہیں. ہمارا زیادہ جو ہے نا یہاں پہ جو ہے نا اپنے لوگوں کے ساتھ محبت ہو، پیار ہو، یا ہماری اپنی جو ہے اس مٹی کے ساتھ زیادہ جو ہے تعلق ہو. تو یہ وہ بیانیہ جو فاطمہ جناح صاحبہ کے خلاف شروع ہوا تھا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ شروع کرتی ہے، اور جو اس کی الہی پارٹیاں ہوتی ہیں وہ پھر اس کو آگے سے وہ کرتی ہیں.
تو یہ قائد اعظم کی بہن کے خلاف شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ آج تک یہ بیانیاں آپ اٹھا کے رائٹ فرام ایوب خان شروع کر لیں یا اسکندر مرزا شروع کر لیں، آج تک آپ کو جو ہے نا یہ اسی طرح سے جو ہے نا دوسرے مخالفین پہ تھی، وہ پاکستان دشمن، وہ اسرائیل دوست، وہ انڈین دوست، وہ پوری پاکستان پوری دنیا کی سازشوں میں گرا ہوا. بھائی اگر پاکستان پوری دنیا کی سازشوں میں گرا ہوا ہے تو اس کی وجہ بتائیے کہ کیوں ہے؟ کیا پاکستان کی پالیسیاں ٹھیک نہیں تھی اس وجہ سے؟ اور وہ پالیسیاں کون بناتا ہے یا پالیسیوں کو کون کنٹرول کرتا ہے؟ تو جب ہم اس بات پہ پہنچ جائیں گے کہ پالیسیاں کون بناتا ہے، کون کنٹرول کرتا ہے، اور وہ آیا وہ پالیسیاں درست ہیں یا غلط ہیں، تو پھر سارا کچھ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو دنیا میں جو لوگ جو آپ کو پسند یا ناپسند کرتے ہیں اس کی ریزنز کیا ہیں. آپ کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا، اس کی ریزن کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں آپ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کامران صاحب. ڈاکٹر زرقا تو یہ کہہ رہی ہے آپ انٹرنیشنل ایجنڈے پہ. ڈاکٹر زرقا ہماری بہن ہے، سب کچھ کہہ سکتی ہیں. پتہ نہیں ہمارا تو ایک ایجنڈا پاکستان ہے اور دوسرا ایجنڈا اسلام ہے، اور یہی ہمارا انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. اس کے علاوہ کوئی تیسرا انٹرنیشنل ایجنڈا نہیں ہے. نیشنل پہ آپ پاکستان کے لیے اور انٹرنیشنل میں ہمارا ایجنڈا اسلام ہے. اس کے علاوہ کوئی ہمارا ایجنڈا نہیں ہے. یہ اگر اس کو انٹرنیشنل ایجنڈا کہتے ہیں تو ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں پہلے بھی کچھ نہیں کیا پی ڈی ایم نے، ابھی بھی کچھ نہیں کریں گے، یا اکٹھے ہو جائے باقی کوئی نہیں. خیر دیکھیے جتنا پی ٹی ایم نے اس نظام کو ایکسپوز کیا ہے، جتنا پی ٹی ایم نے اس معاملے کو سرفیس پہ لایا ہے کہ اس ملک میں ہوتا کیا ہے. اس ملک میں الیکشن تو ہوتا ہے مگر رزلٹ جو ہے وہ بنتا ہے. وہ کہاں پہ بنتا ہے؟ یہ جتنا جو نا آج لوگوں کو پتا ہے، جتنا جو نا آج لوگ جانتے ہیں، اس سے پہلے کبھی بھی نہیں جانتے تھے. پارلیمنٹ میں کن لوگوں کو ہونا چاہیے، کن لوگوں کو نہیں ہونا چاہیے، کن لوگوں کے نام کے اوپر جو نا کراس لگا دیا جاتا ہے، یہ کہاں پہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے. یہ جتنا لوگ آج جانتے ہیں، اس سے پہلے کبھی نہیں جانا کرتے تھے. ہم نے اگر یہ کر لیا ہے تو یہ ہماری کامیابی. ٹھیک ہے. ڈاکٹر عرفان صاحب میں ایک بریک لے لوں. تو شہادت صاحب نے پی ڈی ایم کے حوالے سے باتیں کی ہیں، مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہ آپ چاہتے ہیں، تو اس کا میں جواب چاہوں گا ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر عرفان صاحب، شہادت صاحب نے بریک پہ جانے سے قبل کہا کہ جی اب تو ٹھیک ہے، اب آپ خطے کی صورتحال پہ بات کریں، حکومت کو تو آپ نے گھر بھیجنا نہیں ہے. حکومت نے گھر بھیجنا ہو تو سیریس ایفرٹ کریں، ان کی چھٹی کرائے. تو اب ٹھیک ہے، اب اسی قسم کی ڈسکشن کریں. اللہ خیر صلی اللہ. آپ چاہتی ہی نہیں کہ حکومت جائے. میں سینیٹر شاہ صاحب کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، مگر میں پولائٹلی ان سے ڈس ایگری کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم نہیں تھے جنہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن کے الیکشن کے اندر اپنے کمٹمنٹ کو آنر نہیں کیا. جس نے ڈس آنر کیا اس کی وجہ سے پی ڈی ایم ٹوٹی. پھر خالی معاملہ وہاں پہ نہیں رکتا. باپ پارٹی سے ووٹ لے لیا گیا جس پہ سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکر اور سینیٹر رضا ربانی صاحب نے اس کو کنڈیم کیا اس ڈیسیجن کو پیپل پارٹی کے، اور یہ بنیاد بنی پی ڈی ایم کو ٹوٹنے کی. اور اس کے علاوہ میں آپ کو یہ والی بات کنفرم کر کے بتاتا ہوں کہ جس دن عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا تھا، جب آپ کو یاد ہے انہوں نے ایک ووٹ آف کانفیڈنس بھی لیا تھا، اس دن ہم نے پیپل پارٹی کو کانٹیکٹ کیا اور ہم نے کہا کہ ہم اس کو روکتے ہیں، ہم پوری طرح تیار ہیں، آپ ہماری سپورٹ کریں. انہوں نے آگے سے ہمیں کہا ہم اس میں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یہ آپ کا خیال یہ تھا کہ وہ جو 16 لوگ جنہوں نے حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دیے ان کو پھر اپنے ساتھ ملائیں ووٹ آف کانفیڈنس؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ باتیں ہم جو مرضی کرتے رہیں، جب تک ہم اس کے ووٹ آف کانفیڈنس کو نہیں روکیں گے تو میسج کیا جائے گا عوام کے پاس. جب ہمیں یہ نظر آیا کہ پیپل پارٹی کسی صورت اس میں اس حکومت کو گرانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا تھا کہ ہم استعفے دیں گے، لانگ مارچ کریں گے، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ نہیں چل سکتا. پوری موومنٹ تباہ پیپلز پارٹی نے کیا. اور اس کی بنیادی وجہ ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ان کے پاس سندھ کی حکومت ہے. اگر یہ سسٹم بیٹھتا ہے تو سندھ کی حکومت بھی بیٹھتی ہے. تو ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ یہ حکومت جائے. ہمارا تو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا سسٹم کے اندر. آپ اگر اس طرح دیکھا جائے تو ہم تو کہیں بھی حکومت میں نہیں. کہتے ہیں 5 سال حکومت پورے کریں. وہ تو ہماری سیاسی دور بھی نہیں ہے نا، کہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ پیپل پارٹی اگر نہیں استعفے دے گی کسی صورت بھی، ووٹ آف کانفیڈنس کو سپورٹ نہیں کرے گی وفاق میں، تو پھر تو یہ حکومت ٹائم پورا کرے گی. اور تو اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے نا ان کو نکالنے کا. یا خود اسمبلیاں توڑ دیں، وہ تو وہ نہیں توڑیں گے. میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. یہ جو بات کی گئی کہ جی انٹرنیشنل ایجنڈا جو ہے وہ پی ایم ایل این اور باقی پارٹیاں فالو کرتی ہیں. دیکھیں اسرائیل کے نیوز اپنا پیپر نے یہ رپورٹ کیا کہ زلفی بخاری صاحب وہاں گئے ان سے ملنے کے لیے. یہ میں نے نہیں کہا. پھر جو گولڈ سمتھ فیملی ان کے ساتھ کس کے تعلقات ہیں اور کتنے اچھے رہے، کس کی کیمپین تک چلائی گئی جو زیک گولڈ سمتھ ہے ان کی میئر بننے کی. تو یہ باتیں پھر فورن فنڈنگ کے اندر کیس کے اندر ہمیں معلوم ہے کہ اینٹی پاکستان ایلیمنٹ کا پیسہ ہے، زیونس لابی کا پیسہ ہے،
اور جوئش لابی کا پیسہ ہے جس کو یہ بار بار دباتے رہتے ہیں. تو یہ باتیں یہ ان کو زیب نہیں دیتی کہ یہ دوسروں کو کہیں, کیونکہ یہ ہمارے ود ایویڈنس. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کے دل میں کیا ہوگا, دل میں اللہ ہی بہتر جانتا ہے کسی کا کیا ہوگا, لیکن یہ تو ہمارے سامنے کے معاملات ہیں نا. تو اس کو اس طرح پورٹرے کرنا کہ جی ہم, یہ کامران بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک کنگز پارٹی ہوتی ہے, وہ ان کی زبان آگے سے جو وہ بولنا چاہتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں, اور وہی جو ہے کیا کہتے ہیں وہ شیخ رشید صاحب بھی وہ یہی بولتے ہیں. وہ گیٹ نمبر 4 کے باہر جو ہے وہ ایک پیپل کا درخت ہے, اس کے نیچے ایک دکان ہے جس کا نام عمران خان صاحب نے اس کی انوگریشن کی تھی, اس کا نام ہے شیدہ ٹلی بوٹ ہاؤس. تو وہ پنڈی کے والے سارے جانتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا معاملہ کیسے چلایا جاتا ہے. شہادت صاحب, یہ جو گیٹ نمبر 4 کے سامنے پیپل کا درخت ہے, اس کا سایہ آج کل آپ کے اوپر تو نہیں پڑ رہا؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہماری جو بھی بات ہے نا وہ تو آن ریکارڈ ہے. جہاں تک اس گورنمنٹ کو چلانے کی بات ہے تو یہ آپ ریکال کر لیں کہ کس پارٹی نے یہ کہا کہ یہ گورنمنٹ 5 سال پورے کرے. ہم نے تو ہمیشہ, کل بھی آج بھی آپ جب ساتھ چھوڑ گئے تو ہم کیا کریں؟ جب آپ ساتھ چھوڑ گئے, ساتھ چھوڑنے والی بات نہیں ہے. اگر آپ یہ کہیں گے, ایک طرف آپ کہیں کہ اسمبلیوں سے ریزائن کریں اور دوسری طرف کہیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم ہم چلانا چاہتے ہیں, تو دو متضاد باتیں کرتے ہیں. ابھی بھی بلاول صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ بھائی آپ شروع کریں پنجاب سے, بزدار گورنمنٹ جو ہے آپ اس کے لیے کیوں نہیں شروع کرتے ہیں؟ پہلے سے کہتے ہیں کہ بھائی یہ نیت دیکھیں, یہ نیت اگر جس دن ہوگی اس دن یہ پتا چلے گا. میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ ٹائم جو ہے وہ گین کر رہے ہیں. اصل پوزیشن, اصل صورتحال اس وقت جو یہ ہے, نون جو ہے جب جس دن ان کو قیادت میسر ہوگی اس کے بعد وہ کوئی حتمی لاہ عمل بنائیں گے. وہ تو آج شہباز صاحب کہہ رہے ہیں میں بتا نہیں سکتا کیا کیا باتیں کی گئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے باتیں تو ان کے ساتھ وہ پریشر ہے یا کیا کچھ ہے, ڈیٹیل انہوں نے نہیں بتائی, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہو رہا ہے. تو وہ تو کہتے ہیں ہم قربانی دے رہے ہیں, اندر ہیں, شہباز صاحب بھی اندر رہے. بات یہ دیکھیں, قربانی جو اس خطے میں جو دی گئی ہے وہ میں سمجھتا ہوں کسی کو بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. کہ اگر کسی لیڈر میں یہ سکت بھی نہیں ہے کہ وہ عوام کے سامنے اظہار جو رائے ہے, دل کی بات ہے, وہ کر سکیں کہ کس طریقے سے پریشر ہے یا کیا مجبوری ہے. یہاں تو جانوں کے, ہماری پارٹی نے تو نذرانے دی ہیں, جانوں کے نذرانے دانے کی ریت ڈالی ہے. تو بھائی اگر آپ نے عوام کے لیے لڑائی لڑنی ہے تو کھل کے آپ کو سامنے آنا پڑے گا. ٹھیک. ڈاکٹر زرگر صاحب, نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ اب تو کورٹ میں پیش ہو گئی, وہ کوئی پاکستانی ڈاکٹر عدنان کی رپورٹ بھی نہیں, کوئی ڈیوڈ صاحب ہیں ڈاکٹر, انہوں نے پیش کی ہے, ان کی میڈیکل ہسٹری, ان کی جو سچویشن بتائی ہے, وہ کہا ہے ٹریول نہیں کر سکتے ہیں. مطمئن ہیں یا آپ تو کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ آتی رہتی ہیں ایسی رپورٹیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, یہ میں افنان صاحب پہ حیران ہوں جس طرح کی وہ باتیں کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی اسرائیلی نیوز پیپر کی رپورٹ آئی, تو یہی تو ایگزیکٹلی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ پورا ایک نیکسس ہے کہ پہلے یہاں سے خبر نکلتی ہے. جس طرح عثمان کاکڑ صاحب کی ڈیتھ کو انہوں نے ایک اس کو بنا دیا, ہمارا جو میڈیا, جو ہمارے لوگ ہیں, جو ایک نیچرل ڈیتھ کو جو انہوں نے کہہ دیا جی یہاں تک چلے گئے کہ قتل ہوا ہے, اور وہ ایک خبر بنی. اس کے بعد ایسی خبریں جو فیک خبریں نکلتی ہیں ان پہ پھر یہ جو پورے سیکنڈ سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جو یہ جو نیوز پیپرز ہوتے ہیں فیک آرٹیکلز لکھے جاتے ہیں, وہی فیک آرٹیکلز پھر ٹرینڈز بنتے ہیں سوشل میڈیا پہ, اور پھر وہ خبر جو ایک فیک نیوز شروع ہوئی ہوتی ہے وہ پھر مین اسٹریم میڈیا پہ چلی جاتی ہے. یہ پورا ایک نیکسس ہے جس سے خبروں کو, جعلی خبروں کو, اس وقت آپ کو پتا ہے کہ میڈیا پہ جو جنگ چل رہی ہے, اور اس وقت 5th جنریشن وارفیئر اسی کو کہتے ہیں. اب جنگیں جو محاذوں پہ ہوتی ہیں وہ ایک طرف ہے, لیکن اصلی تو 5th جنریشن وارفیئر ہے جو آپ کے ذہنوں پہ ہو رہا ہوتا ہے. اس وقت دیر آر بلینز آف مور دین 4 بلین فون یوزرز جن کے اوپر یہ سارا آپ وارفیئر کر رہے ہیں. اچھا, دوسری جو بات آپ نے کہی, اب یہ دیکھیے نواز شریف, دیکھیے اب 14 اگست کو کتنے دن رہ گئے, آج 11 اگست ہے, 3 دن رہ گئے. اب یہ کسی طرح سے کسی پاکستان کی محب وطن پارٹی کے اوپر زیب دیتا ہے. میری گزارش سنیں, اس وقت پاکستان جن حالات میں ہے, پاکستان اور پاکستان کا ریجن, اگر پاکستان کے پاس نیوکلیئر ڈیٹرنس نہ ہوتی. اور ڈاکٹر صاحب, نواز شریف کی رپورٹ کا 14 اگست سے کیا تعلق ہے یا نیوکلیئر ڈیٹرنس سے؟ اس نے کورٹ میں رپورٹ جمع ہوئی ہے, اس مجھے بات کرنے دیں. جی میرا سوال ڈاکٹر صاحبہ, میرا سوال یہ تھا, نواز شریف صاحب کی جو میڈیکل رپورٹ ہے, اب وہ لندن کی میڈیکل رپورٹ پیش ہوئی ہے, اس سے آپ سیٹسفائی ہیں یا نہیں ہیں؟
دیکھیے جی، میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان کے اور دنیا کے، اس وقت آپ کو دنیا کے انٹرنیشنلی آپ کو ڈسکریڈٹ کیا جا رہا ہے. اور جو کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ پالیسیز، ارے ہمیں تو 3 سال ہوئے آئے ہوئے، پالیسیز تو آپ کی پارٹیوں نے بنائی ہیں، جنہوں نے کالا باغ ڈیم نہیں بننے دیا، جنہوں نے پاکستان کی جو ضرورت کی چیزیں تھی ان کو پسے پشت رکھ کے ذاتی ضروریات کے اوپر یہ ملک چلتا رہا ہے. تو یہ جو اس وقت، لیکن میں جو بات کہہ رہی تھی، میں یہ کہہ رہی تھی کہ اگر پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام نہ ہوتا تو اس وقت آپ کے ساتھ بھی وہی حشر ہوتا جو یا ہو چکا ہوتا جو عراق کے ساتھ ہوا ہے، جو سیریا کے ساتھ ہوا ہے. اب یہ ایک اور طرح سے آپ کو ڈی اسٹیبلائز کیا گیا ہے بائی پولنگ آؤٹ آف افغانستان سڈنلی وداؤٹ اینی ڈپلومیٹک، کوئی اس کے اوپر پہلے بات نہیں ہوئی، کوئی لیوریج استعمال نہیں ہوئی، ڈاکٹر صاحبہ اور آپ پول پاکستان بات کمپلیٹ کریں. ڈاکٹر صاحبہ بڑی معذرت صاحب، میرا سوال تو چونکہ نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ پہ تھا، یہ 14 اگست یا نیوکلیئر ویپن یا پاکستان کی ڈی اسٹیبلائز، میں آپ سے وہ سوال پوچھنے کی جسارت کی میں نے کہ نواز شریف صاحب کی میڈیکل رپورٹ اب کورٹ میں جمع ہو گئی، اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ میرا آپ کو جواب یہ ہے کہ یہ باتیں they are not important anymore. اچھا ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب کی رپورٹ کا جو اس کا جس قانون مطابق جہاں انہوں نے جانا ہے وہ جائیں. ہمارا اس وقت پاکستان، ہمیں پاکستان کے ساتھ، ہمیں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہمارا جو ان کے ساتھ ہونا ہے وہ ہوم آفس، پریتی ادھر پٹیل بیٹھی ہیں ہوم آفس میں جو کہ مودی صاحب کے بہت قریب ہیں، وہ گیم آپ دیکھ لیں گے کیا ہوتی ہے. اچھا چلو ٹھیک. کامران صاحب، زرکا صاحبہ کا کہنا ہے کہ یہ پیٹی ایشوز ہیں، یہ کوئی میٹر نہیں کرتے ہیں، پاکستان کو جو چیلنجز درپیش ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے، یہ چھوڑیں یہ ساری چیزیں. وہ اصل میں سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوا ہوا، یہ پرابلم ہے، تو بتایا نہیں کہ کیا کہنا. تو اس میں بات کی تو نواز شریف بیمار ہیں اور اس ایج میں لوگ بیمار ہوتے بھی ہیں. تو اگر بیمار ہیں اور اس کو بیماری کا علاج اگر ان کا کرنا ہے تو وہ ٹھیک ہے، اس میں اگر ان کی رائٹ آف چوائس ہے، وہ جہاں سے بھی بیمار ایک اپنا علاج کروانا چاہے تو کروا دے. اس میں کیا حرج کیا ہے؟ اس کا پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس کی پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بلکہ یہ تو شکر کریں کہ وہ نواز شریف صاحب آ نہیں رہے. اگر آ جاتے تو اس کو یہ وقت پڑا ہوا ہوتا کہ اس وقت جو ہے نا یہ جو پی ٹی ایم جو ہے اس میں ایک مسئلے کا شکار ہے، وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوئی، یا پھر اس کے پاس جو ہے نا وہ نون لیگ میں جو ہے نا وہ ابھی اس وقت جو ہے نا تھوڑا سا جو پرابلم ہے ان کا نیریٹو کلیئر نہیں ہے، اس وجہ سے ہے. اگر یہ اپنا نیریٹو کلیئر کر لیں اور ان کی اپنی جو لیڈرشپ ہے، جو ان کا جو مین لیڈر ہے وہ اگر اس وقت موجود ہوتا تو یہ گورنمنٹ کو میرا خیال ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو ہے صورتحال ہوتی. اس وقت گورنمنٹ چل نہ پاتی ہے، اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی بہت مشکل میں ہوتی. کرن صاحب، نواز شریف یہاں ہوتے تو نواز شریف صاحب یہاں ہوتے تو صورتحال مختلف ہوتی. یہ موومنٹ جو ہے وہ یہ اور اس کا مومنٹم زیادہ ہوتا. اب آپ مطلب ابھی بھی آپ یہ کیونکہ آج شہباز صاحب نے کہا جب تک ان کا علاج نہیں ہوتا وہ یہاں نہیں آئیں گے، تو یہ تو اب جو بھی موومنٹ ہے، جو چیز ہے، وہ نواز شریف صاحب کے بغیر ہی ہوگی. نہیں، ان کے بغیر بھی ہم کر رہے ہیں، مگر وہ ظاہر ہے ہر آدمی کا، ہر شخص کا، ہر پارٹی کا اپنا اپنا ایک وزن ہے. ٹھیک بات ہے. اور ایک بڑی پارٹی کا مین لیڈر جو ہے وہ جو اس کو لیڈ کرتا ہے وہ یہاں پہ اس ملک میں موجود نہیں ہے، تو اس کا فرق تو یقیناً پڑتا ہے. تو اگر وہ خود موجود ہوتے تو یقیناً یہ مل جل کے جو ہے نا اب تک معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا ہوتا. ڈاکٹر عفنان صاحب، نواز شریف صاحب کی رپورٹ شہباز صاحب نے کہا کہ وہ تو اب واپس نہیں آئیں گے جب تک علاج نہیں ہوتا. گورنمنٹ تلی ہوئی ہے کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے. دیکھیں، یہ حکومت جو ہے جس دن سے آئی ہے یہ بنیادی طور پہ انتقامی معاملات جو ہے اس کو چلا رہی ہے. اس کے اندر انہوں نے جعلی کیسز لوگوں کے خلاف بنائے ہوئے، لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے ہیں، کسی کو ایف بی آر کے نوٹسز بھیج رہے ہیں، کسی کو نیب کے نوٹسز بھیج رہے ہیں. تو یہ ان کا فوکس فرام ڈے ون یہی ہے کہ کسی کے اپنا جو سیل ہے اس میں سے اے سی نکال لو، کسی کے بیڈ نکال لو، کسی کا کوئی، یہ ان کا فوکس ہی یہ ہے. یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ گورننس جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ اگر آپ کا فوکس صبح اٹھ کے یہ ہے کہ نواز شریف تو ظاہر ہے آپ نے گورننس کیا کرنی ہے سارے دن. آپ کو یہی کہ وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، وہ کدھر ہے، یہی ہوتا رہے گا سارے دن. اور یہی اس حکومت کے ساتھ ہو بھی رہا ہے کہ ان کی کوئی لندن میں کون آپ کا وہ بتا رہی تھی ڈاکٹر زرکا صاحبہ کا، کوئی پٹیل صاحبہ بیٹھی ہوئی. ہاں جی، وہ ہماری اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ ویزا نہیں مل رہا. میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں جو ایٹامک پاور والی انہوں نے بات کی، وہ ایٹمی، یہ کہتے ہیں نا 35 سال، یہ 35 سال والوں نے ایٹمی دھماکے کیے تھے. 35 سال والوں نے ایٹمی پروگرام شروع کیا تھا، جن کو آپ برا بھلا سارے دن کہتے ہیں. تو یہ جو ہے، اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ جی
وہ جو ہے وہ ایک فیک نیوز ہے اور وہ بنائی گئی. وہ فواز صاحب نے بھی کہا جی کہ اس کو ٹرینڈ جو ٹویٹر پہ چلا وہ مسلم لیگ نون کا سوشل میڈیا ونگ اس کو بڑھا رہا تھا. ایک نیوز ہے نا, ایک نیوز آئی, میں نے بھی ری ٹویٹ کی تھی, ایک نیوز آئی میں نے ری ٹویٹ کی. بات یہ ہے تو اسی کو تو انٹرنیشنل ایجنڈا کہتے ہیں, 5th جنریشن وار. نہیں, اگر آپ نہ ملتے نا, دیکھیں ہمیں یہ رپورٹ ہے کہ آپ کا بندہ ملا ہے ان سے, تو آپ پھر اس کا حصہ ہیں, آپ یہ کسی اور کو نہ کہیں. تردیدیں کر کے مر گئے. تردیدیں کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ادھر کے ایجنسیوں نے نکالی, ادھر کے ریپیوٹیڈ نیوز پیپر نے یہ خبر نکالی, وہ ایسے نہیں نکالتے. پھر یہ بات ہے کہ جو لنڈن کے میئر ہیں جو مسلمان ہیں, مجھے نام یاد نہیں, صادق صاحب, ان کی کیمپین تھی اور زیک گولڈ سمتھ کی کیمپین تھی. کس نے کس کو سپورٹ کیا سارا دنیا جانتی ہے. تو اس کو اس طرح آپ پورٹرے نہ کریں. دیکھیں پھر کل آج نہیں تو کل وہ فورن فنڈنگ والا بھی کھل جائے گا معاملہ, اور ہمیں پتہ ہے پیسہ وہاں پہ کہاں سے آیا. پیسہ تو ابھی ہم ذرا بریک لے لیں, بریک کے بعد وہ جو ڈیم فنڈ کا پیسہ ہے اس کے اوپر بھی بات کر لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. شہادت ایوان صاحب, جسٹس ثاقب نثار صاحب نے ڈیم فنڈ بنایا, 12 ارب 93 کروڑ 40 لاکھ روپے کی رقم تھی. وہ جو فنڈ ہے سپریم کورٹ کا, اس میں 7,99,000 روپے رکھے ہوئے, باقی جو پیسے ہیں وہ انویسٹ ہو گئے ہیں ٹریجری بل میں. وابڈا کہتا ہے 1 روپیہ بھی ہمیں نہیں ملا. یہ ہو سکتا تھا, کر سکتے تھے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک اور قوم عوام نے کسی کاز کے لیے اگر کوئی پیسے دیے ہیں اور اس سے ہٹ کے کہیں لگایا گیا تو وہ ایک کرمنل آفینس ہے, بریچ آف ٹرسٹ ہے. اگر اس قسم کی کوئی صورتحال ہے تو میں یہ کہتا ہوں سب سے بڑا یہ ہمارے ملک میں جو کیس ہے, تاکہ آئندہ اس ملک اور قوم کو لوگوں کو اس راستے پہ لگایا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی کاز کے لیے کسی بھی بات کے اوپر عوام جو ہیں کل وہ نہ چل پائیں اور بد اعتمادی کریں. اسمبلی میں کوسچن آنسرز میں جواب آیا ہے, قومی اسمبلی کے اندر, یہ جو میں آپ کو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے جو ذمہ داران ہیں, جو ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف باقاعدہ جو ہے ایکشن ہونی چاہیے, اور باقاعدہ ان کو جو ہے نا ان کے سب سے پہلے ان کو ECL پہ رکھیں, اور اس کے خلاف ان کے بعد جو ہے ان کے اوپر کیسز ہونے چاہیے, ان سے ریکوری ہونی چاہیے. یہ پیسہ جس کاز کے لیے تھا, جہاں پہ جمع ہوا, اس کو وہیں پہ رہنا چاہیے. ٹھیک. کامران صاحب, یہ جو سپریم کورٹ فنڈ کا اب یہ جو شہادت ایوان صاحب کہتے ہیں تو مس یوز ہے, عوام نے کسی مقصد کے لیے دیا, پیسہ کہیں اور استعمال ہوا. یہ تو انکوائری ہو, جو لوگ ہیں ان کو فکس کیا جائے. اگر نیب کو اگر ان کو جو ہے نا وہ ان کا دل چاہے تو اس معاملے کو بھی اب انویسٹیگیٹ کر لیں تو مہربانی ہوگی. ویسے تو وہ جو ہے نا ان کا بھی جو ہے نا سافٹ ویئر اتنا ہی اپڈیٹ ہے کہ وہ اپوزیشن کے خلاف کام کر سکتے ہیں, یا مخصوص ٹارگیٹڈ ان کو جو دیے گئے ہیں وہ جو نشانے ہیں وہ اس کے اوپر وہ نشانے لگاتے ہیں. تو جو اصل ایشوز ہیں وہ اگر جاوید صاحب کا جی چاہے تو اس کی طرف بھی دیکھ لیں تو مہربانی ہوگی. یہ اس قوم کو اس کا بیوقوف بنایا گیا, ڈیم کی چوکیداری ہو رہی تھی, ڈیم کے پیسے آ رہے تھے, ڈیم کے پیسے جا رہے تھے, اور اس کے اوپر جو کروڑوں روپیہ جو نا اپنی تشہیر پہ خرچ کیا گیا اس کا بھی حساب کتاب ہونا چاہیے. تو کامران صاحب, لیکن یہ سپریم کورٹ کے تو اکاؤنٹ میں یا جمع ہوئے, یا سپریم کورٹ کی مرضی کے بغیر یہ پیسے کیسے جا سکتے ہیں؟ یہ تو 12 ارب 93 کروڑ تھے, اب 7 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں, باقی پیسے تو گئے. تو یہ کہیں نہ کہیں وہاں کنسنسس ہوا ہوگا, کوئی لیگل کور لیا ہوگا, کیا ہوگا؟ یہ لیگل کور ہوتا تو آپ کو اور مجھے معلوم ہوتا. وہ اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے جو ہے نا اپنا چیمبر میں کوئی کور دے دیا تو وہ چیمبر کا کور جو ہے نا وہ جوڈیشل آرڈر نہیں ہوا کرتا. یہ آرڈر پھر جو ہے نا وہ کسی نہ کسی وقت گلے پڑے گا. تو اس میں کسی دوست کو ہمت کرنی چاہیے, یہ 184(3) کو انووک کرنا چاہیے, یا چیف جسٹس پاکستان انووک کریں, یا کوئی شخص جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے آئے سپریم کورٹ. کیونکہ اس قوم کے ساتھ جو دھوکہ ہوا ہے, اس قوم کو جو ڈائیورٹ کیا گیا, وہ جو ہے نا وہ یہ ایشو بھی جو ہے نا آنا چاہیے کہ قوم کے ساتھ ہوا کیا ہے, اور اس میں کون کون لوگ انوالو تھے. مطلب اسٹیبلشمنٹ تو کرتی تھی, اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ کے بعد جو ان کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہاتھ ملا کے کھڑے ہوتے ہیں انہوں نے بھی کیا کیا. لیکن یہ جو بات آئی تھی کامران صاحب, کیونکہ آپ نے جانا بھی کہ یہ سپریم کورٹ کا تو یہ کام نہیں تھا کہ وہ ڈیم کے فنڈ کے لیے پیسے جمع کرے, یا چیف جسٹس صاحب یہ کریں. تو اب یہ ہو گیا, یہ غلطیاں ہوتی ہیں, بعد میں کہتے ہیں جی ہاں جی غلطی ہو گئی, بس ٹھیک ہے اب کیا کر سکتے ہیں, نہ کوئی فکس اپ ہوتا ہے. یہ غلطیاں نہیں ہوتی. نان ایشوز کے پیچھے قوم کو لگایا جاتا ہے, ان کو ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. جو اصل مسائل ہیں ان سے توجہ ہٹائی جاتی ہے اس طرح سے, اور ان کو جو نا واہ جو نا ہمیں وہ مراسیوں والا جو نا وہ کام دے دیا جاتا ہے. ڈھول بجاتے ہیں ہم جو نا ان کے پیچھے, جو نا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, میں بنا کے جاؤں گا, میں جو نا چوکیداری کروں گا. تو آپ نے دیکھ لیا, بنا کے گئے چوکیداری کی, پیسے کہاں پہ گئے.
تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر دور میں جو ہے نا یہ ایشو دیا جاتا ہے. جب کوئی مسئلے ہوتے ہیں ملک کے ساتھ، قوم کے ساتھ کوئی مسائل ہوتے ہیں، اس وقت جو ہے نا اس طرح سے کسی اور معاملے میں نان ایشو کے پیچھے لگا لیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح سے قوم کی توجہ ہٹ جاتی ہے اور توجہ اصل مسائل سے ہٹ جاتی ہے، اور جب پھر اس کے بعد جو ہے نا جنہوں نے اپنا الو سیدھا کرنا ہوتا ہے وہ کر جاتے ہیں. ٹھیک. ڈاکٹر زرکا صاحبہ، یہ انکوائری ہونی چاہیے. یہ جو معاملات، یہ فنڈ کا کس طرح سے لگے، کہاں لگے، کیوں لگے؟ وابڈا تو کہتے ہیں ہمارے تو 1 روپیہ بھی نہیں آیا. جی بالکل، قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے. اور انکوائری اگر پیسے، پہلی بات تو آپ نے صحیح بات کی کہ ڈیم فنڈ بنا کیسے سپریم کورٹ کے ساتھ، ویسے تو ساری عوام نے اس میں پیسے دیے، تو انکوائری بالکل ہونی چاہیے. اور اس کے بعد جو رزلٹ آئے وہ پبلک سے بالکل شیئر ہونا چاہیے، اور اکاؤنٹیبلٹی تو بالکل ہونی چاہیے. اور یہ گورنمنٹ نے جو ٹریجری بل میں جو انویسٹ کر دیا، تو پھر جن لوگوں نے کیا ان کے خلاف بھی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ کیا کیا، یہ تو ڈیم کا پیسہ تھا، ڈیم پہ لگاتے. پتہ چل جائے گا کیا، کہاں، کون، کس نے کیا کیا. انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور پبلک ہونی چاہیے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ کمیشن بنانا چاہیے، کمیشن بنانا چاہیے. انکوائری انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے. اس دور میں تو سارے کمیشن بنتے ہیں نا، انویسٹیگیشن اور وہ والا سلسلہ نیب تو نہیں ہوتی ہے. اس دور میں جو سامنے بات آتی ہے اس پہ کمیشن بنتا ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں، جو بادشاہ ڈیم تھا اس کی جو تقریباً خرچہ ہے اس کو بنانے کا، وہ آج کے حساب کتاب سے کوئی 1200-1300 ارب روپے ہے. تو 12 ارب روپے سے تو بادشاہ ڈیم نہیں بنتا. ٹھیک ہے نا. تو میرا ہی خیال ہے کہ بہتر ہوتا. اور اگر پھر وہیں پہ ٹرک کی لال بتی کے پیچھے غلط لگایا گیا. ایک تو اول تو اس کو لگانا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا، یہ غلط بات ہے. دوسری بات یہ کہ چلو 12 روپے آ گئے، تو میرا خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ کسی چھوٹے ڈیم میں آپ وابڈا کے ساتھ بات کر کے اس ڈیم کو بنا دیتے، تاکہ کوئی آبجیکٹیو تو اچیو ہوتا نا. ٹریجری بل میں پیسہ رکھ کے انویسٹ کرنا تو حکومت اپنے پاس رکھ کے کر لیتی، یا عوام اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ کے ٹریجری بل میں انویسٹ کر دیتی. اس کا تو کسی کو کوئی فائدہ نہیں. شاہدہ صاحب کہتے ہیں قوم نے، آپ نے ایک پرپس کے لیے دیا ہے نا پیسہ، آپ نے کہا کہ اس کام کے لیے لگنا چاہیے، ادھر کی جگہ کسی اور جگہ پہ لگ رہا ہے. یہ زیادتی ہے، یہ بہت زیادتی ہے. حافظ صاحب میں نے بھی اس میں 10,000 روپے بھی دی ہے، 10 کالیں بھی دی ہیں. تو اس طریقے سے عوام نے تو بہت سے لوگ جو ہیں انہوں نے دیے. تو میں تو کہتا ہوں کہ اس میں تو کامران صاحب صحیح فرما رہے تھے کہ اگر یہ نیب جو ہے خالی اپوزیشن کو نہ دیکھے تو یہ تو پبلک ایٹ لارج کے ساتھ ایک فراڈ ہوا ہے. اس کو مطلب جو چیزیں باقی تو سب نظر آ جاتی ہیں. پبلک ایٹ لارج کا فراڈ تو پھر نیب کے بھی اس میں آتا ہے نا قانون میں. تو میں تو وہی گزارش کر رہا ہوں، میں بالکل وہی میں کہہ رہا ہوں کہ نیت صحیح ہو تو سب کچھ صحیح ہو. لیکن بات یہ یہاں تو وقت گزارنے ڈنگ ٹپاؤ والی بات ہے. کبھی تو میری بہن کہہ رہی تھی ڈاکٹر صاحبہ کہ ہمیں تو صرف 3 سال ہوئی ہیں، صرف 3 سال. یہ زندگی کی بات نہیں ہے، بڑی لیمیٹڈ بات ہے. کچھ کر کے جائیں تاکہ عوام کچھ سمجھیں کہ ایک دور آیا تھا، کچھ ہوا. ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا، ابھی تک خالی لوگوں کو نچوڑا جا رہا ہے. یہ کمیشن کس کے خلاف بنے گا شہزاد صاحب؟ یہ جسٹس ثاقب نثار صاحب کے خلاف بنے گا؟ کمیشن میں نے تنزن کہا کہ چینی پہ کمیشن، دوائیوں پہ کمیشن، رنگ روڈ پہ کمیشن. اب ایک نیا کمیشن بھی ہم نے تو یہ دیکھ لیا ہے کہ ابھی جو ہے، ابھی میں آپ کو وزیر مواصلات صاحب جو ہیں، یہ پتہ نہیں یہ فگر کیوں ایک سا ہو رہا ہے. وہ بھی 12 ارب کا ہے کہ پوسٹل سروس والے اور حبیب بینک کے ساتھ جو کانٹریکٹ ہوا ہے وہ بھی 12 ارب روپے کا ہے. یہ 12 کا ہنسا، 18 کا تو میں نے سنا تھا، لیکن یہ 12 کا ہنسا جو ہے نا، یہ بھی کچھ نہ کچھ رنگ جو ہے وہ دکھانے والا ہے. تو میرا کہنا یہ ہے بھائی کہ اپنے لوگوں کے خلاف تو کچھ نہیں ہے. ایک ہمارا بردر ایڈوکیٹ رپورٹ دے دے گا تو جو لوگ ہیں وہ فارغ ہو جائیں گے، اور وہ سارے کے سارے ان کے خلاف کیسز بھی ختم ہو جائیں گے. تو بھائی اس ملک میں آئین یہ کہتا ہے کہ عوام کے ساتھ جو ہے جتنے بھی ادارے ہیں وہ ان برابری کا سلوک کریں تاکہ لوگ جو ہے سیکیور فیل کریں. تو کامران صاحب ہیں، میرے خیال وہ بے تحقیقی سے روشنی ڈالیں گے. ہمارے سپریم کورٹ کے وہ پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، رہنما بھی ہو چکے ہیں. تو میرے خیال میں یہ کہ کامران صاحب جو ہیں اس چیز کو لیڈ کریں گے، اور یہ ایشو کوئی جو ہے نا اس سے نہیں. اب تو ڈاکٹر زرکا نے بھی حمایت کر دی ہے نا شہزاد صاحب، وہ کہتے ہیں کریں. میں تو کہہ رہا ہوں ڈاکٹر زرکا صاحب، افنان صاحب کہتے ہیں ہم بھی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ڈاکٹر زرکا صاحبہ کو ابھی عاشق فردوس امان صاحب جو ہیں وہ بھی سپورٹ کرنے کے لیے آ رہی ہیں. کوئی ایشو ہے اور نہیں ہے تو شیخ رشید صاحب کو ہو سکتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو روزانہ جو ہے جو ان کے کام ہیں وہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں نا پنجاب میں، اسلام آباد میں
लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्या है। ठीक है, वजीर आला के सामने वजीर का बेटा जो है वो मर्डर हो जाता है। इसको टेकअप करने वाली चीज मैं इंशाल्लाह इसको अपनी जो नेक्स्ट स्पीच है उसमें भी हाईलाइट करूंगा, और वैसे कामरान साहब के साथ ही बैठता हूँ, हो सकता है हम बैठ के कोई प्लान बनाएं। चले, ये शहादत साहब, अफनान साहब और कामरान साहब ने बैठ के प्लान बनाना, ये ना हो आप शामिल ना हो उस प्लान में। नहीं, मैं तो हमेशा अपने साथ होंगे हमारे। हक की जो बात करते हैं मैं हमेशा इनके साथ होता हूँ। तो डॉक्टर साहब ये जो प्लान बनाएंगे तीनों लोग, आप शामिल होंगी उसमें? बिल्कुल होंगी। मैं ये हमेशा हक की बात करती रहेंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मैं कुछ नहीं कहूँगी। अच्छा जी, डॉक्टर ज़रकार लास्ट सेंटेंस जी। जी बस मेरा ख्याल है जी, पाकिस्तान के बारे में बात करनी चाहिए और पाकिस्तान का एजेंडा लेके चलना चाहिए। 14 अगस्त ये पाकिस्तान को ठीक करने का ही प्लान है ना, आप शामिल वो कहते हैं हो ना इनके साथ? पाकिस्तान के लिए ये क्या कर रहे हैं, कौन सी बात डूइंग फॉर पाकिस्तान। चलें डॉक्टर खान साहब, पाकिस्तान के लिए कुछ करना है तो ज़रका साहब के साथ में होंगे, उसके बगैर जो है ना उन्होंने कहा मैंने नहीं, कन्विंस करने की कोशिश करेंगे इनको। अच्छा ठीक है, डॉक्टर अफनान साहब, शहादत, कामरान मुर्तज़ा, डॉक्टर ज़रका, तमाम मेहमानों का शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इंशाल्लाह दोबारा इसी वक्त मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।